بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ کے ساتھ کیسے ہوئی، ان کی زندگی میں ہونے والے حالات و واقعات بھی بیان کروں گی، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ شادی کے 20 سال تک جب ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، پروردگار نے مجھے تو اولاد سے محروم فرما دیا ہے، میں بانجھ ہوں، لہٰذا آپ میری اس ہاجرہ باندی کو رکھ لیں، شاید اللہ اس سے مجھے اولاد مرحمت فرما دیں۔ تو جب حضرت سارہ علیہ السلام نے ہاجرہ آپ کو تحفے میں دے دیں تو آپ نے ان سے مباشرت فرمائی اور اسی وقت حضرت ہاجرہ امید سے ہو گئی۔ تو اس وقت لوگوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ باندی تو اپنی آقا یعنی سارہ علیہ السلام سے بھی بلند و عظیم مرتبت والی ہو گئی ہیں۔ اس سے حضرت سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر سخت غیرت اٹھی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کا شکوہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو فرمایا، آپ اس کے ساتھ جو چاہے کر لیں۔ جب یہ بات حضرت ہاجرہ تک پہنچی تو وہ ڈر گئیں اور بھاگ پڑیں، وہاں ایک چشمے پر ٹھہر گئیں۔ تو تب ایک فرشتے نے آ کر ان سے عرض کیا، آپ خوف نہ کیجیے، اور آپ جس بچے کے ساتھ با امید ہوئی ہیں اللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو واپسی کا کہا اور خوشخبری دی کہ وہ ایک لڑکے کو جنم دیں گی اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور وہ لوگوں میں تنہا ہوگا، اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے ستیلے تمام بھائیوں کے ملکوں کا مالک ہوگا۔ تو اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا بہت بہت شکر ادا کیا۔ پھر جب حضرت ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سے حضرت سارہ علیہ السلام کو سخت غیرت آئی۔ تو پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو مجھ سے کہیں اور لے جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے شیرخوار فرزند اسماعیل کو لے کر چلے گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے پاس لے گئے، اور وہاں آج مسجد کے بالائی طرف جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں اس وقت ایک درخت تھا، ادھر اتار دیا۔ اس وقت مکہ کے علاقے میں ان کے سوا کوئی انسان نہ تھا، نہ بیت اللہ کی عمارت تھی، نہ کوئی اور آبادی کی چیز، بلکہ بیابان صحرا تھا، حتیٰ کہ پانی تک نہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں بٹھا دیا اور پاس ایک کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکزہ رکھ دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کوئی بات کیے واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے ہو گئیں اور پوچھنے لگیں، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں ایسی بیابان جگہ میں چھوڑے جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ زندگی کو باقی رکھنے والی کوئی اور چیز ہے؟ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ فریاد بار بار کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی۔ تو پھر آخر حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، پھر ہمیں وہ ضائع نہ فرمائے گا، اور یہ کہہ کر حضرت ہاجرہ واپس اپنی جگہ آ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی واپس مڑ کر چل پڑے، حتیٰ کہ ایک ٹیلے کی اوٹ پہ پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ان کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور بارگاہ خداوندی میں دعا و التجا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و دانہ مکان میں بسا دیا ہے جو تیرے عزت والے گھر کے پاس ہے، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو ان کی گزر کے لیے ایسا کر دے کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دے، ان کو طرح طرح کے میوے کھلاتا رہ تاکہ وہ تیری شکر گزاری کریں۔ اور حضرت ہاجرہ اس پانی سے خود بھی پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی، حتیٰ کہ مشکزہ خالی ہو گیا اور ماں کو بھی پیاس لگی، بیٹے کو تو لگنی ہی تھی، شیرخوار بچہ تھا، اور ماں اپنی مامتا کی وجہ سے اپنی پیاس بھول کر بار بار پریشانی کے عالم میں بچے کو دیکھتی۔ پھر جب بچے کی حالت ایسی ہو گئی کہ ماں سے دیکھا نہ گیا تو ماں بے قراری کے عالم میں اٹھیں اور قریب ہی ایک صفا پہاڑی تھی، اس پر چڑھ گئیں اور آس پاس وادی میں کسی کو تلاش کرنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے یا پانی وغیرہ نظر آ جائے، لیکن بے سود۔ پھر اسی طرح تڑپتے دل کے ساتھ واپس اترتی، اور جب وادی کے بیچ میں پہنچ گئی تو اپنی قمیص مبارک کا کنارہ پکڑا،
जैसे इंसान भागते वक्त अपने कपड़ों को समेटता है। और फिर इंतहाई परेशानी के साथ दौड़ पड़ी और वादी पार कर गई और फिर मरवा पहाड़ी पर चढ़ी और उस पर खड़ी होकर देखने लगी कि शायद वहाँ कोई नज़र आ जाए या पानी वगैरह मिल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। तो इस तरह माँ अपनी ममता और दिल की तड़प और बेचैनी के साथ 7 मरतबा उन पहाड़ियों पर दौड़ी। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वजह से लोग दोनों पहाड़ियों के दरमियान दौड़ते हैं। तो हज़रत हाजरा आखिरी मरतबा मरवा पर चढ़ी तो कोई आवाज़ महसूस फरमाकर अपने आप को कहा, रुक जा। फिर गौर से आवाज़ की तरफ कान लगाए और कहा, शायद कोई तेरे पास पहुंच गया है। फिर जमजम की जगह देखा तो वहाँ एक फरिश्ते को मौजूद पाया। फिर उसने अपनी एड़ी के साथ ज़मीन को कुरेदा या फरमाया कि फिर इसने अपने पर ज़मीन पर मारे तो पानी ज़ाहिर हो गया। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उसको घेरने लगी और हौज़ की सूरत में उसको जमा किया और कहने लगी, ज़मज़म यानी रुक जा रुक जा। और फिर चुल्लू भर भर कर अपने मुश्किज़े में डालने लगी और पानी चश्मे से फिर भी उबल रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि और वहाँ हज़रत हाजरा पानी के पास मौजूद थी तो उन्होंने पूछा, क्या आप अपने पास हमें उतरने की इजाज़त मरहमत फरमाएंगी? तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, जी हाँ, लेकिन पानी पर तुम्हारा मलकियत में हमारे यहाँ कोई हक़ ना होगा। तो उन्होंने अर्ज़ किया, सही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे इस्माइल ने इस आबादी और आसार ज़िंदगी यानी दोनों चीज़ों को पा लिया और ये यहाँ भी उनसे मोहब्बत की फ़िज़ा महसूस करने लगी। फिर कौम जरहम यहाँ उतरे और अपने घर वालों की तरफ पैगाम भेज दिया तो वो भी वहाँ से उनके पास आकर मिल गए और ये सब हजरात घुल मिल कर रहने लगे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए और कौम जरहम से अरबी ज़ुबान सीखी और ये अभी जवानी में सबके नज़दीक खूबसूरत और वजाहत वाले थे। तो जब ये ऐन बलोगत को पहुँच गए तो कौम जरहम ने अपने कबीले की एक लड़की की शादी उनसे कर दी और इस अरसे में हज़रत हाजरा उम्मे इस्माइल भी अजीम कुर्बानियाँ देकर अपने परवरदिगार के पास चली गईं।